ناظرین گرامی، دنیا کے ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک درد بھری کہانی چھپی ہوتی ہے۔ ایسی کہانی جس میں قربانیاں ہیں، جدوجہد ہے، ناکامیاں ہیں، مگر آخر میں ایک شاندار کامیابی ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کی جس نے اپنی زندگی میں اتنی ٹھوکریں کھائی کہ شاید کوئی اور ہوتا تو ہمت ہار دیتا، لیکن اس شخص نے اپنی ناکامیوں کو سیڑھی بنایا اور کامیابی کی طرف چلتا گیا۔ یہ کہانی ہے سوچیرو ہونڈا کی۔ وہ آدمی جس نے ایک چھوٹی سی ورک شاپ سے اپنی امپائر ہونڈا کھڑی کر دی۔ سوچیرو ہونڈا 17 نومبر 1906 کو جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں ٹینریو میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک سائیکل میکینک تھے اور ماں گھر پر بنائی کا کام کرتی تھی۔ ہونڈا کو بچپن سے ہی مشینوں سے عجیب سا عشق تھا۔ جب دوسرے بچے کھلونوں سے کھیلتے تھے، ہونڈا سائیکل کے پرزے کھول کھول کر دیکھتے کہ یہ چلتے کیسے ہیں۔ انہوں نے صرف ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر اسکول چھوڑ دیا، کیونکہ وہ کتابوں سے زیادہ مشینوں کو سمجھنا چاہتے تھے۔ محض 15 سال کی عمر میں وہ کام کی تلاش میں ٹوکیو چلے گئے۔ وہاں ایک چھوٹے گیراج میں مکینک کی نوکری ملی۔ یہاں سے ان کی زندگی کا اصل سفر شروع ہوا۔ ہونڈا نے دن رات محنت کی۔ پہلے وہ دوسروں کی گاڑیاں ٹھیک کرتے تھے، مگر ان کے دل میں ایک خواب تھا، اپنی مشین بنانا۔ 1937 میں جب وہ تقریباً 31 ایئرز کے تھے، انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی بنائی، ٹوکائی سیکی، جہاں وہ رنگ پسٹنز بناتے تھے جو کاروں کے انجن کا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا اور ان کی کمپنی فیل ہو گئی۔ ان کے بنائے گئے پسٹنز ناقص نکلے اور مشہور کمپنی ٹویوٹا نے انکار کر دیا، لیکن ہونڈا نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے دوبارہ جا کر تعلیم حاصل کی اور انجینئرنگ کے کورسز کیے، اور سالوں بعد جب دوبارہ پسٹن رنگز بنائے تو اس بار ٹویوٹا نے قبول کر لیے۔ مگر بدقسمتی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جنگ عظیم دوئم یعنی کہ ورلڈ وار 2 کے دوران ان کی فیکٹری پر بمباری ہوئی اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے دوبارہ کام شروع کیا تو ایک بار پھر زلزلے نے باقی ماندہ عمارت بھی زمین بوس کر دی۔ یوں لگتا تھا جیسے قدرت خود اسے روکنا چاہتی ہو۔ ناظرین گرامی، یہی وہ وقت تھا جب زیادہ تر لوگ ہمت ہار دیتے ہیں، لیکن ہونڈا نے نہیں ہاری۔ اس نے کہا، میں اپنی زندگی میں کبھی فیل نہیں ہوا، میں نے صرف وہ چیزیں سیکھی ہیں جو کام نہیں کرتی۔ ان کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ فیکٹری، نہ سپورٹ، لیکن ان کے اندر ایک آگ تھی، کچھ کر دکھانے کی۔ جنگ کے بعد جاپان میں پیٹرول کی کمی تھی۔ لوگوں کے پاس گاڑیاں تو موجود تھی مگر ایندھن نہیں تھا۔ تب ہونڈا کے دماغ میں ایک انوکھا خیال آیا۔ اس نے سائیکل کے ساتھ ایک چھوٹا سا انجن لگا دیا اور یوں جاپان میں پہلی موٹر سائیکل وجود میں آئی۔ لوگوں نے اسے خوب پسند کیا اور 1948 میں سوچیرو ہونڈا نے ہونڈا موٹرز کمپنی قائم کی۔ شروع میں ان کی کمپنی بہت چھوٹی تھی، لیکن جلد ہی ہونڈا سپر کب نامی موٹر سائیکل نے پورے جاپان میں دھوم مچا دی۔ یہ سستی، مضبوط اور کارآمد تھی۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا، اگر تمہارے پاس ہونڈا نہیں تو تمہارے پاس کچھ نہیں۔ 1959 میں ہونڈا نے امریکہ میں اپنی کمپنی کھولی۔ لوگوں کو حیرانی ہوئی کہ ایک چھوٹا سا جاپانی برانڈ کیسے ہارلے ڈیوڈسن جیسے بڑے ناموں کا مقابلہ کرے گا، مگر ہونڈا نے محنت، معیار اور جدت سے سب کے دل جیت لیے۔ 10 سال کے اندر ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل کمپنی بن گئی۔ 1970 کے بعد ہونڈا کو ایک اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑی کمپنیوں نے مارکیٹ میں سخت مقابلہ شروع کر دیا۔ کچھ ماڈلز ناکام ہوئے، سیلز گری اور کمپنی نقصان میں جانے لگی۔ لیکن سوچیرو ہونڈا نے پھر سے اپنی ٹیم کو بلایا اور کہا، ہم کبھی ہار نہیں سکتے جب تک ہم کوشش کرنا بند نہ کر دیں۔ اس جذبے سے انہوں نے نئے ماڈلز بنائے، بہتر ڈیزائنز بنائے اور ایندھن بچانے والی گاڑیاں بنائی، اور پھر ہونڈا سیوک، ہونڈا ایکارڈ نے پوری دنیا میں اپنا انقلاب برپا کر دیا۔ آج یہی گاڑیاں دنیا کے سب سے زیادہ فروخت ہونے والے ماڈلز میں شامل ہیں۔ سوچیرو ہونڈا نے اپنی زندگی میں بے شمار ناکامیاں دیکھی، لیکن وہ ہمیشہ کہتے تھے، سکسیس از 99% فیلئر، یعنی کامیابی 99% ناکامی کا نتیجہ ہے۔ اس کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ خواب چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے لیے جنون چاہیے۔ دنیا تمہیں 1000 بار گرا سکتی ہے، مگر کامیاب وہی ہوتا ہے جو 1000ویں بار اٹھے۔ اگر تمہارے پاس ہمت ہے تو تمہارے خواب حقیقت بن سکتے ہیں۔ سوچیرو ہونڈا نے نہ صرف ایک کمپنی بنائی بلکہ ایک سوچ پیدا کی۔
کہ جاپان بھی دنیا کو گاڑیاں بنا کر دے سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، اگر کبھی تم زندگی میں ہار جاؤ، اگر حالات تمہارے خلاف ہو جائیں، تو سچائرو ہونڈا کو یاد رکھنا۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس کچھ نہیں تھا مگر اس کے حوصلے سب سے بڑے تھے۔ آج ہونڈا صرف ایک کمپنی نہیں بلکہ ایک نشان ہے، ہمت، امید اور انسان کے نہ جھکنے والا عزم۔ تو اگلی بار جب تم سڑک پر ہونڈا کی گاڑی دیکھو تو یاد رکھنا، یہ صرف ایک مشین نہیں بلکہ ایک شخص کے خواب کی گواہی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ای کوڈ اوریجنز کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔